اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل نایاب یوٹیوب چینل کی طرف سے روح الامین نایاب آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہے۔ آج ہم ایک اور ماورائے عدالت قتل کیس یا ظلم پاکستان میں جو رونما ہو چکے ہیں اس پر بات کریں گے، اور وہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس دن ایک اخباری اطلاع کے مطابق ایک روسی سابق انٹیلیجنس افسر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ تو روس کا اور امریکہ کا اس کے انٹیلیجنس ادارے بہت مضبوط ہیں۔ روس کے انٹیلیجنس ادارے کو جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو KGB کے نام سے مشہور ہے، جبکہ امریکہ کا آپ کو پتہ ہے وہ CIA کے نام سے ہے۔ اور CIA وہ ادارہ ہے جو کافی عرصے سے ایسے کارنامے سر انجام دیتی رہتی ہے۔ میں 10ویں جماعت میں تھا کہ ایک کتاب آئی تھی CIA کے کارنامے، وہ جب میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں امریکہ کے اس ادارے نے پوری دنیا میں کیا کیا ظلم کیے ہیں، کیا کیا حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں، کس کس رہنماؤں کو قتل کرایا ہوا ہے۔ یہاں تک اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر آپ کے علاقے میں ایک آدمی باتھ روم میں غسل خانے میں مردہ پایا جائے اور اس کا قتل ایک پورا اصرار ہو، اس کا قاتل کا پتہ نہ چلے، تو یہ ایک لازمی امر ہوگا کہ اس کو CIA نے ہی مروایا ہوا ہے۔ یہ ادارہ بہت مضبوط ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق اس کا جو بجٹ ہے، CIA کا جو بجٹ ہے، امریکہ کے دوسرے اور ڈیفنس بجٹ سے ڈبل ہوتا ہے۔ یہ بہت سی چیزوں میں خود مختار ہوتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ کی اعلیٰ قیادت یعنی پریزیڈنٹ آف USA یہ فیصلہ کرے کہ جنرل ضیاء کو ہٹایا جائے، اس کو مروایا جائے، یہ ایک فیصلہ ہو گیا، CIA کو آ گیا۔ اب امریکہ کے صدر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ آپ نے جنرل ضیاء کو کس طرح مروانا ہے، کس کس سے مروانا ہے، کب مروانا ہے، کون اس کے ساتھ کیا کرے گا، بجٹ، یہ امریکہ کا صدر نہیں پوچھ سکتا۔ اس کا موٹیو جو اس کو مقصد دیا گیا ہے وہ پورا ہوگا۔ وہ کیسے پورا ہوگا، کس طرح پورا ہوگا، کون پورا کرے گا، یہ امریکہ کی CIA کا کام ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے وہ کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں، کس کس کو مرواتے ہیں، اپنے لوگ بھی ساتھ مرواتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ یا اس کے اعلیٰ قیادت ایک فیصلہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے، لیکن وہ پھر یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتے، نہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کیا کام کرنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ CIA کے کتنے اختیارات ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی واقعات جنرل ضیاء کے ہوئے ہیں، پاکستان میں لیاقت علی خان کے ہوئے ہیں، بھٹو صاحب کے ہو گئے ہیں، بینظیر کے ہو گئے، ویتنام کے ہو گئے، امریکہ کے ایون امریکہ کے اندر جو لوممبا اور دوسرے جو آزادی کے رہنما تھے ان کا قتل جس طرح ہوا ہے، تو ان سب میں CIA کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ تمام ہر ملک میں سیاسی داؤ پیچ استعمال کرنا، اپنے مرضی کے لوگوں کو بس اقتدار لانا، یا اپنے مرضی کے لوگوں کو، جرنیلوں کو، یہاں تک کہ ججوں کو بس اقتدار لانا، ان کو اختیارات دینا، یہ امریکہ کے CIA کے کارنامے ہیں، اور یہ کام بخوشی سر انجام دیتی ہے، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کتنی بھی لاشوں کو گرانا پڑے، کتنا بھی نقصان کرنا پڑے، یہ ان کا کام ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو KGB کا یہ کہنا
کیونکہ وہ خود بھی انٹیلیجنس کا سربراہ ہے، اس کی بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو یہ بات ابھی کہی ہوگی، لیکن جب 2 دسمبر 2007 میں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بے نظیر پر گولی چلائی گئی اور اس کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، پاکستان کے ایک مشہور لیڈر کو، ایک وفاق کے لیڈر کو، ایک ایسی خاتون کو جو سیاست میں ایک اہم نام رکھتی تھی، پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتی تھی، اس کو صفحہ ہستی سے ہٹایا گیا، منظر سے ہٹایا گیا، تاکہ پاکستان میں سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو جائے اور ملک سیاسی بحرانوں کا شکار ہو جائے۔ تو اس نے تو ابھی انکشاف کیا ہے، لیکن 2007 میں یہ قتل ہو چکا ہے، اور 2010 میں میں نے اس پر ایک تبصرہ لکھا ہوا تھا۔ میں صرف آپ کے سامنے اس کی ایک آپ کو جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے جو ابھی 2020 میں یہ میں نے چھاپ دی ہے، لیکن یہ جو اپنا یہ دیکھیں، یہ گرداب، اس میں مختلف تبصرے ہیں، اور آدھا کتاب اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل پر ہے۔ یہ دیکھیں، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک یہ ٹاپک ہے، اور ایک یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کا قتل کیسے اور کیوں، یہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل کیوں اور کس نے، یہ ایک میں نے اس وقت ٹاپک لکھا تھا، اور اس میں میں نے جو کچھ لکھا تھا اس کا موضوع میں ابھی آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، اس کی باتیں مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہاں اس قتل میں امریکہ کے ساتھ ساتھ اس وقت کے فوجی عامر جنرل مشرف بھی شامل تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلے جائیں، کہ بے نظیر بھٹو نے لندن میں نواز شریف کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کو COD کہتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، جس کو اردو میں میثاقِ جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس میں بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم دونوں طاقتیں جمہوریت کے لیے کام کریں گے، اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ڈکٹیٹرشپ کو حوصلہ افزائی ہو اور ڈکٹیٹرشپ کو موقع ملے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر اور اقتدار پہ قبضہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے یہ دونوں پارٹیاں مقتدر حلقوں کی امداد سے اور ان کی سپورٹ سے ایک دوسرے کے خلاف لڑتی آئی تھی۔ تو ان کو اب سبق مل گیا، دونوں جلا وطن ہو گئے، لہٰذا دونوں نے مل کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی، یہ میثاقِ جمہوریت کس نے لکھا تھا؟ آپ کے معلومات کے لیے عرض ہے کہ دنیا عالم اور پاکستان کا مشہور صحافی ارشاد احمد حقانی نے اس کو لکھا ہوا تھا، اور بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوا تھا، اور دونوں کی طرف سے بہت اچھی اس میں کنڈیشن اور شرائط ڈالی تھی، اور محترمہ نے اور نواز شریف نے اس پر دستخط کیے تھے۔ اس پر ججوں کی کیسی وہ ہوگی، تقرری ہوگی، اور ماشاء اللہ کا راستہ روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا، وہ محترمہ نے ان کے ساتھ سائن کیا، اور اس پر لوگ بہت خوش ہو گئے اور بہت خوشیاں منائیں، اور لوگوں کو اطمینان کا سانس لے لیا کہ چلو پاکستان کی یہ دو بڑی سیاسی قوتوں نے جب یہ کارنامہ کیا ہے تو یہ ایک توقع ہے کہ اب پاکستان کی سیاست مستقبل میں سکون سے چلے گی اور بہت سے فوائد دے گی۔ لیکن یہاں پر عجیب اتفاق ہوا کہ اس چارٹر کی سائن کے بعد جب محترمہ دبئی آ گئی تو یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ دبئی میں مشرف نے، اس وقت ڈکٹیٹر نے، اس کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ پہلے تو افواہیں گردش کرنے لگی، رفتہ رفتہ اس پر ٹی وی ٹاک شو میں بات چیت ہونے لگی۔ پیپلز پارٹی کے لیڈر آنکھیں چراتے تھے کہ نہیں یہ افواہ ہے، یہ وہ ہے، لیکن بات کہاں چپ ہو سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ بات منظر عام پر آ گئی، پھر پیپلز پارٹی کے اراکین اور لیڈر ان کے لیے تعویلیں پیش کرتے رہے کہ نہیں یہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ تو یہ پتہ چلا بعد میں کہ امریکہ کے کہنے پر
بے نظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان ایک ڈیل ہو گئی. اس ڈیل کا نام مشہور، آپ نے آج تک بھی یہ نام آپ سن رہے ہیں، NRO کا نام دیا گیا. وہ یہ کہ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، نواز شریف کی حکومت ہٹائی تھی. 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 سے لے کر جو مقدمات سیاسی لیڈروں اور بے نظیر اور پیپلز پارٹی کے خلاف بنی ہوئی تھی، تو NRO یہ ہے ایک قومی مفاہمت، یعنی خوشی کے لیے کہ ہم سب کچھ بلا کر ایک نئے سرے سے سیاسی یا جمہوریت کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ پرانی باتوں کو بلایا جائے ایک اچھے اس سے. اور NRO کا یہ نیلسن منڈیلا نے کیا تھا، جس کو سفید فامس لوگوں نے اور برطانیہ کی حامی ظالم حکومت نے اس کو 25 سال جیل میں رکھا تھا، لیکن جب اس کو رہا ہو گیا تو اس نے NRO کا اعلان کر دیا کہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں جس نے میرے ساتھ کچھ ظلم کیے ہیں، آؤ سب مل کر ایک ہاتھ نہیں 10 ہاتھ ملا کر آج ایک نیا جنوبی افریقہ بنا رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے مشہور ہوا، لیکن وہ تو ایک الگ چیز تھی، وہ تو ایک الگ انقلاب تھا. اس نے 25 سال خود پر جبر کر کے اور جیل کاٹی تھی. اس نے ان سب ظالموں کو معاف کر دیا اس لیے کہ جنوبی افریقہ میں امن آ جائے، وہاں فسادات نہ ہو، وہاں کالے اور سفید فاموں کے درمیان فسادات نہ ہو. اس کے لیے اس نے اپنی وہ 25 سال کی جیل دان کر دی، قربانی دے دی. لیکن یہاں پر تو کرپشن کے کیس تھے، تو کیسے یہ ہو گیا؟ تو اس NRO کو چلانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا کہ بھائی اس NRO سے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے تو فائدہ اٹھایا، لیکن ساتھ قومی مہاجر موومنٹ، مسلم لیگ، کیونکہ اس میں سب آ گئے کہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد مشرف کے 2007-8 تک جتنے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں وہ سب حکومت واپس لے گی اور محترمہ واپس آئے گی، سیاست کرے گی. لیکن اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے درمیان امریکہ اس میں ضامن تھا، کیونکہ محترمہ تو نہیں ڈر رہی تھی، وہ تو سیاسی کارکن تھی، اس کا کیا جاتا تھا. لیکن مشرف یہ ڈر رہا تھا کہ بھئی یہ عورت یہ جو ہے نا اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتی ہے. لہٰذا مجھے اس ضامن چاہیے کہ آج تو یہ میرے ساتھ یہ عہدنامہ لکھ رہی ہے کہ الیکشن ہوگا تو مشرف صدر رہے گا اور اس کے نیچے بے نظیر وزیر اعظم ہوگی اور قاب لیگ بھی ساتھ ہوگی. یہ ایک معاہدہ تھا اور بے نظیر نے یہ کر دیا. جب یہ کر دیا اور یہ راز کھل گیا اور نواز شریف بار بار چیخ رہا تھا کہ بھائی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے لندن میں بیٹھ کر میثاق جمہوریت، جیسے میں نے آپ کو کہا COD سائن کر دیا. تو اس میں یہ تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی جنرلوں یا ڈکٹیٹروں سے بات ہوئی تو ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جائے گا. تو بے نظیر نے نواز شریف کو اعتماد میں نہیں لیا، وہاں COD سائن کر دیا اور یہاں خفیہ طور پر امریکہ کے کہنے پر مشرف کے ساتھ ڈیل کر دی. یہ تھے بے نظیر کی پہلی غلطی، اس کے قتل کی طرف پہلا قدم، یہ اس کی اپنی غلطی تھی، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، یہ جب ڈیل ہو گئی تو محترمہ کو پھر اجازت ملی اس ڈیل کی روح سے کہ وہ پاکستان آ جائے. جب وہ پاکستان آ گئی اور کراچی میں جلسہ کیا بہت بڑا، اور اس میں اس کے 200-300 بندے بھی قتل ہو گئے، مر گئے، جب 2-3 دھماکے ہو گئے، آپ لوگوں کو کارا در میں ہو گئے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اس قصے کا. تو یہاں بے نظیر نے جب اپنا استقبال دیکھا اور اس نے یہ دورے کیے تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو مشرف کے خلاف بہت فضا بن چکی ہے، اس کا تو کوئی نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت افتخار چودھری جو چیف جسٹس آف پاکستان تھی سپریم کورٹ کے، اس کی ایک تحریک چل رہی تھی. اس نے نہ کیا تھا مشرف کو کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، اور تمام پاکستان کے جمہوریت اور میڈیا کے لوگ، سول سوسائٹی کے لوگ، وکلاء، تعلیم یافتہ استاد سب نکل آئے تھے اور پورے پاکستان کا وہ دورہ کر رہا تھا اور مشرف کے خلاف ایک ہوا بن گئی تھی اور مشرف کی بات کو کوئی نہیں مان رہا تھا اور مشرف کی گراف بہت نیچے گر گیا تھا. اس دوران بے نظیر جب پہنچ گئی پاکستان تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو میں مشرف کا نام تک نہیں لے سکتی ہوں،
یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ یہاں کے عوام کی باتیں سن کر ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی. اس نے افتخار چودھری کی بھی حمایت کی اور جب جج سے جلوس کی تو اس نے مشرف کے بھی خلاف باتیں کی. تو مشرف کو یہ باتیں گراں گزری. اس نے شکایت کی. امریکی سفیر نے بے نظیر بھٹو سے کراچی میں ملاقات کی کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ جو ڈیل ہو چکے اس کی خلاف ورزی کہہ رہے ہو. اس نے کہا کہ محترمہ اس وقت وہ امریکی سفیر عورت تھی، میں کیا کروں؟ تم لوگ بہت بڑی طاقت ہو، امریکہ ایک سپر پاور ہے، تم ایک سفیر ہو، تم باہر جا کر مشرف کے حق میں بات کر سکتی ہو. ماحول تو یہ بنا ہوا ہے عوام کا، جو جب تم نہیں کر سکتی تو میں تو یہاں اس عوام کے پیدا کردہ ہوں، یہاں کے عوام میں سیاست کر رہی ہوں، میں پاکستان کی سیاسی لیڈر ہوں، میں کیسے مشرف کے حق میں بات کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دوران 1-2 مہینے کے بعد جب بے نظیر نے تھوڑے بہت پنڈی اور پشاور اور ان کے دورے وغیرہ کیے، ابھی پختونخوا میں اور بلوچستان وغیرہ میں نہیں آئی تھی، تو وہ کسی ضروری کام سے دبئی چلی گئی. جب دبئی چلی گئی تو اس دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 نومبر کو مشرف نے ایک اور کو کر دیا، ایک اور وہ انقلاب برپا کر دیا اور اس نے تمام سٹنگ جج کو نکال دیا، کیونکہ اس کو اپنی صدارت کی پڑی ہوئی تھی اور وہ کیس عدالت میں چل رہا تھا. اس کو یہ اندازہ تھا کہ موجودہ ججوں کے ہوتے ہوئے میں صدر نہیں بن سکتا، تو اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ آ جائے اس نے تمام ججوں کو نکال دیا. جیو ٹی وی کو، میڈیا کو پابند سلاسل کر دیا اور سب کچھ بند کر دیا. اور ایک ایسا اس نے تو اس کو ایک نام دے دیا، لیکن دراصل وہ ایک PCO تھا، ایک مسلح طرز کی چیز تھی. عام یہ خیال یہ تھا کہ بے نظیر اس سے ڈر جائے گی اور وہ دبئی سے نہیں آئے گی، لیکن جب اس نے سنا اس نئی صورتحال کو دیکھا اور مشرف کے اس کارنامے کو دیکھا تو وہ فوراً دبئی سے آ گئی اور کراچی میں اس نے پریس کانفرنس کی اور مشرف کے اس اقدام کی اس نے بھرپور مذمت کی اور یہ کہہ دیا امریکہ کو کہ یہ بالکل بالکل کلّا وہ اپنی صدارت کو اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو بے نظیر نے اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی اور پھر اس کی مذمت کرتے ہوئے وہ پنڈی تک آ گئی اور افتخار چودھری کے مکان تک جو باڑ تھا اس کو کراس کر کے اس کے مکان تک چلے گئے. وہاں انہوں نے افتخار چودھری کے حق میں تقریر کی اور یہاں تک کہا کہ انشاءاللہ افتخار چودھری ہمارا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے گھر پر بہت جلد پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا. تو یہ باتیں نہ مشرف کو قبول تھی اور نہ امریکہ کو قبول تھی. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بے نظیر بھٹو محترمہ یہ ہمارے اس سے اب آگے نکل گئی ہے، اس حدود سے آگے نکل گئی ہے، جو ہمارا آپس میں ڈیل ہو گیا تھا وہ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جو پلاننگ ہم نے کیا تھا اس میں یہ اب ہرڈل بن رہی ہے، بجائے ساتھ دینے کے مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ چیز امریکہ کو اور مشرف کو یہ اس کو یعنی سوٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس کا اب کیا جائے. اس دوران میں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر ایک اور چیز بنا دی، APDM آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اس میں محمود خان چکزئی اور نیشنل پارٹی اور سب پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ بنا دی اور انہوں نے یہ بات کی کہ مشرف کے ہوتے ہوئے دوسرا ایک آزادانہ الیکشن نہیں ہو سکتا، لہٰذا آزادانہ الیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ مشرف اپنے عہدے سے استعفا دے اور ایک نگران گورنمنٹ ایسی نمائندوں کا بن جائے جو غیر جانبدار نمائندہ ہو، تو ان کے انڈر جب الیکشن ہوگا تو ہم اس میں حصہ لیں گے. انہوں نے یہ APDM بنا دی، لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکتا تھا. اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ ایک دفعہ پاکستان آیا تھا، مشرف کا دور تھا، لیکن اس کو واپس کیا گیا. لاہور کے اڈے کے راولپنڈی کے اڈے سے ایئرپورٹ سے وہ باہر نہیں آ سکا اور اس واپسی میں سعودی کا کردار شامل تھا، وہ بھی اس پہ راضی تھے کہ وہ واپس لایا جائے. تو جب بے نظیر بھٹو آ گئی
اور یہاں تحریک شروع ہو گئی تو ایک طرف تو سعودی حکام نے پھر مشرف پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ بھئی اب تو بے نظیر آ گئی ہے، وہ جلد سے جلوس کر رہی ہے، لہٰذا آپ مشرف اس نواز شریف کو یہاں سے لے جائیں، واپس لے جائیں، کیونکہ جب سعودی حکام نے نواز شریف کو پاکستان جب پاکستان میں اس کے خلاف مقدمے چل رہے تھے اور نواز شریف کو انہوں نے پناہ دے دی تو پاکستانی عوام کی دلوں میں سعودی عرب کی کچھ عزت تو بن گئی، لیکن جب وہ ان کو واپس لے گئی اور پاکستان کو نہیں چھوڑ رہے تھے کہ ادھر آنے کے لیے، تو تھوڑا سا سعودی عرب کو یہ احساس ہو گیا کہ پاکستان عوام ہم سے خفا ہے۔ تو جب بے نظیر نے ادھر آ کر جلد سے جلوس شروع ہو کیے، تحریکیں شروع ہو گئی، جلد سے جلوس شروع ہو گئی اور الیکشن کی فضا بن رہی تھی، تو پھر سعودی عرب نے بھی مشرف پر دباؤ ڈال کر کہ بھئی آپ آ جائیں اور ان کو ہمارے ساتھ بات چیت کر کے تو ابھی یہ پابندی ہٹائیں کہ نواز شریف پاکستان آ جائیں۔ اس دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ بھئی مشرف اور نواز شریف کے درمیان خفیہ ڈیل ہو چکے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا ہم نے اس وقت کہ کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہے۔ نواز شریف نے عامروں کے خلاف بات کر کے، پاکستان کی 1973 کی آئین کی بابت بات کر کے، شہری حقوقوں کی بات کر کے اپنا ایک امیج پاکستان میں بنایا ہوا تھا کہ وہ اگر الیکشن ہوگا تو شاید وہ الیکشن جیت جائے، اور اس کی کافی ساکھ بہتر ہو چکی تھی۔ درمیان میں محترم نے جب یہ کارنامے سر انجام دیے تو بات کچھ اور طرف آگے نکل گئی۔ اس دوران میں مشرف جب سعودی عرب کے دورے پر گئے تو وہ بات مان گئے اور نواز شریف بھی پاکستان تشریف لائے اور اپنی سیاسی سرگرمیاں وغیرہ تیز کر دی۔ اب جب الیکشن قریب آ رہے تھے تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی امریکہ کو اور مشرف کو بھی کہ جو ڈیل ہمارے محترمہ کے ساتھ ہو چکی ہے اس پر وہ اب عمل نہیں کر رہے، لیکن وہ اب یہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے کیا حل تلاش کیا جائے، اب کیا کیا جائے، وہ ڈیل واپس کیا جائے، بے نظیر کو پاکستان سے نکالا جائے یا کیا کیا جائے، وہ یہی باتیں سوچ رہے تھے۔ لیکن بے نظیر کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ اس کے ساتھ اپنی سوچ تھی کہ بھئی میں تو آئی ہوں اس ڈیل پر، میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جو میں کچھ کر سکتی ہوں وہ میں نہیں کر سکتی، اب میں کیا کروں، مجھ سے تو عوام توقع رکھتے ہیں۔ وہ اس سوچ میں تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ ایک بات آ گئی اور اس نے نواز شریف کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی اور نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب تینوں کی ہو گیا ہے، تم نے عامروں کے خلاف نہیں لڑنا، تم نے عدالتوں کو آزاد نہیں کرنا، تم نے بلوچستان پختونخوا کے حقوق نہیں دینے، تم نے جمہوریت کو پاکستان میں کامیاب نہیں کرنا۔ اس نے کہا محترمہ کرنا ہے، تو اس نے کہا بھائی بڑھ کر الیکشن میں حصہ لو، تو اس نے کہا کہ مشرف کے ہوتے ہوئے تو میں حصہ نہیں لے سکتا، تو کہتے ایسی بات نہیں ہے، ہم جب الیکشن میں حصہ لیں گے، مضبوط ہو جائیں گے تو مشرف خود چلا جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ میری مجبوری یہ ہے، اس کے کان میں اس نے کہا کہ میں تو ڈیل کر کے آئے ہوں، میرے ہاتھ پاؤں پیر باندھے ہوئے ہیں، میں بعض باتیں نہیں کر سکتی، لیکن جب تم ساتھ ہوگے تو میں مضبوط ہو جاؤں گی۔ اگر امریکہ مشرف مجھ سے کچھ مطالبات کرتے ہیں تو میں کہوں گی کہ بھئی میں تو کرنے کو تیار ہوں، لیکن نواز شریف نہیں کرنے والا، ان کے ساتھ بھی سیٹیں ہیں اسمبلی میں، اس کے بغیر تو کوئی امینڈمنٹ کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو تم وہ کام کر سکتے ہو۔ تو نواز شریف کے ذہن میں جب یہ بات آ گئی اور اس نے اس کو اعتماد میں لیا تو باہر آ کر اگلے دن نواز شریف نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تو ہوا، لیکن امریکہ اور مشرف اتنے بیوقوف نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بے نظیر کی چال ہے، اور بے نظیر نے ان کو کیا کہا، امریکہ اور مشرف کہ بھائی میں نے آپ لوگوں کا الیکشن انتخابات کو ایک اعلیٰ شکل دے دی، اگر نواز شریف ان سے انکار کر دیا اس الیکشن سے اور اس الیکشن میں حصہ نہ لیتا تو دنیا اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ انہوں نے ان باتوں میں لگا دیا، لیکن امریکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ نواز شریف تو ہمارے ایجنڈے پہ نہیں تھا، نواز شریف کو کون جانتا ہے یورپ میں، یہ کون ہے، ہم تو بے نظیر کو لائے تھے
کہ وہ عوام میں مقبول ہے اور وہ الیکشن کرا کے تو ہمارا جو یہاں امریکہ کا مفادات ہے تو وہ چلے گا، اور امریکہ کے مفادات اس وقت پورا ہوتا کہ مشرف صدر رہتا اور بے نظیر وزیر اعظم ہوتی ایک محدود اختیارات کے ساتھ۔ اب وہ جو ایجنڈا تھا، وہ جو ان کا ڈیل تھا، اب وہ خطرے میں تھا، وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کیا حل تھا؟ اب یہ حل تھا کہ یا تو نواز شریف کو سامنے سے ہٹایا جائے، لیکن بات یہ ہوگی کہ بھئی نواز شریف کو اگر ہٹایا گیا تو یہ عورت بہت تیز ہے، یہ کوئی اور حل نکالے گی، لہٰذا سرے سے بے نظیر کو سامنے سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا اس پر بات چیت شروع ہو گئی، اور اس کے لیے پنجاب کی سرزمین یعنی پنڈی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اگر یہاں بھٹو کو بھی پھانسی ہوئی تھی، اور یہاں جب بے نظیر قتل ہو جائے گی تو پنجاب اور سندھ کے درمیان ایک نفرت پیدا ہو جائے گا، ہنگامے ہو جائیں گے، تو مشرف کے لیے اور ایک موقعات آ جائے گا، وہ مزید ایک ماشاء اللہ لگایا جائے گا، اور سیاست اور جمہوریت کا امکان اس ملک میں کم ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بے نظیر کی موت سے کس کو فائدہ ہوا؟ اسد زرداری کو فائدہ ہوا، وہ اس میں شریک تھا۔ بھائی ذرا سوچیں، اسد زرداری کو کیسا فائدہ ہوا؟ اس وقت صدر کون تھا؟ اسد زرداری نہیں تھا، اس وقت صدر کی کرسی پر مشرف صاحب براجمان بیٹھے ہوئے تھے، خطرہ ان کو تھا اترنے کا، افتخار چودھری کی تحریک کا اور عوام کے جو ابل پڑے تھے، تو مشرف کا ساکھ بہت بری طرح تباہ ہو چکا تھا، اس کا کوئی نام سننا نہیں چاہتا تھا، اس کی سیکیورٹی پر ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے تھے، کیونکہ جو لوگ تھے اس وقت کے طالبان، وہ بھی ان کے لیے ایک تھریٹ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ 2-3 حملے اس پر ہو بھی چکے تھے، تو وہ تو پاکستان فوج کے لیے، پاکستان کے حکمران طبقے کے لیے بھی درد سر بن چکا تھا۔ تو بے نظیر کی موت سے تو اس کو فائدہ ہوا، اس کی حالات چونکہ گڑبڑ ہو گئی، کنفیوژن ہو گئی، تو حالات کو سنبھالنا دینے کے لیے مشرف کو موقع ملا اور اس کی صدارت کو دوام بخشا۔ اسد زرداری تو 2008 کے الیکشن کے بعد وہ اس لیے صدر ہوا، اس نے خود اپنا نام اس لیے صدر، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ حالات کیا ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا کوئی مخدوم امین فہیم یا کوئی اور صدر ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی کی بانیوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق لغاری جیسا صدر تھا، اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے، وہ بھی بے اعتبار نکلا، اس نے بے نظیر کے پیٹ پہ خنجر گھونپا۔ لہٰذا اس تجربے سے یہ ہو رہا تھا کہ کسی اور کو صدر نہ بنایا جائے بلکہ خود اسد زرداری صدر بنے، تاکہ کم از کم اس محاذ سے یہ لوگ سیف ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں کہ کوئی چورا نہ گھومے یا کوئی کو نہ کرے، کوئی انقلاب نہ کرے۔ اس لیے وہ 2008 کے الیکشن کے لیے صدر بنا، اور بے نظیر کو اس لیے امریکہ نے سامنے سے ہٹا دیا کہ اس کے جو پروگرام تھا، اس کے ساتھ جو ڈیل ہو گئی تھی وہ پھر کارآمد نہیں ہو سکتی تھی، اور امریکہ اور CIA کے منصوبے درمیان میں پھنس گئے، لہٰذا اس کے قتل کے سوا اور کوئی اس کا علاج نہیں تھا کہ اس کو قتل کر کے پاکستان کی سیاست سے ایک اچھی رہنما کو، جو صوبوں کے درمیان ایک زنجیر کی کام کر رہی تھی، اور بے نظیر ایسے لیڈر تھی، بے نظیر تھی، ولی خان وغیرہ، یہ سب ایسے لیڈر جس کو صوبائی نہیں بلکہ قومی لیڈر کے نام پر، یعنی پورے ملک کی لیڈرشپ ہے، ایسے لیڈروں سے جو پورے ملک میں مشہور ہو، اس سے ملک و قوم کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، پاکستان کا استحکام قائم رہتا ہے ایسے لیڈروں سے۔ لہٰذا ایسے لیڈروں کو درمیان سے ہٹانے کے لیے سامراج کی یہ سازش ہوتی ہے کہ ایسے ملکوں کو کمزور کیا جائے سیاسی طور پر، سیاسی بحرانوں میں اور معاشی بحرانوں میں، تاکہ یہ ہمارے محتاج رہیں، اور جب یہ محتاج ہوں گے تو اس کے سہارے جب ہم اس کی امداد
بات کریں گے تو یہ ہمارا ایجنڈا بھی اس کو پہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور یہ ہمیشہ کمزور رہیں گے. لہٰذا بے نظیر بھٹو کے قتل میں اس روسی انٹیلیجنس افسر کے اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ واقعی اس میں امریکہ کا 100% ہاتھ تھا اور مشرف بھی اس میں شامل تھا، کیونکہ امریکہ خود تو کوئی کام نہیں کرتا، یہاں کے جو اس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اچھی طریقے سے ان کے راستے تبدیل کیے گئے، ان پر گولیاں چلا گئی، بعد میں ان کے فوراً وہ جگہ بھی دو گئی اور ان کا پرس بھی غائب کیا گیا، ان کا سب کچھ جو نشانیاں تھیں وہ غائب کی گئیں تاکہ اس کے قتل کا کوئی سراغ نہ مل سکے. تو آج ہم نے اس پر بات کی کہ ان کے اس انٹیلیجنس افسر نے یہ کی، تو میں نے اس وقت یہ آرٹیکل لکھا تھا، اس کا لب لباب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم.